بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مرید کا مطلب کیا ہے؟ مرید کسے کہا جاتا ہے؟ مرید کب بن جاتا ہے؟ کوئی بھی انسان اپنے مرشد کے تلاش میں جب نکلتا ہے اس کے بعد اس کی بیعت کر کے وہ مرید بن جاتا ہے۔ یہ بہت سارے ایسے سوالات جن پہ روشنی ڈالنی چاہیے، کیونکہ لوگ ابھی تک ایسے ہیں جو مرید کو صحیح طریقے سے سمجھ ہی نہیں پائے۔ مرید اور مرشد کا جو آپس میں رشتہ ہے اس کے متعلق بہت ساری ایسی قیاس آرائیاں ہیں جن سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے، گفتگو کریں گے، میں آج روشنی ڈالوں گا اس پہ کہ مرید ہوتا کون ہے۔ دیکھیے جی، مرید سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا کرم کسی پہ ہوگا تو سب سے پہلا اس کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کی آنکھ اسی پہ کھلے گی۔ اس کی آنکھ اسی پہ کھلنے کا مطلب وہ خود اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنا شروع کرے گا اور وہ حق کی تلاش میں اپنے اندر جستجو میں لگ جائے گا۔ جب وہ حق کی تلاش میں جستجو میں لگے گا تو بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو من ہی من میں ابھرتے رہیں گے، اور پھر ان سوالات کو اپنے من میں لیے ہوئے وہ مشاہدہ کرنا شروع کرے گا تاکہ اس کا جواب اس کو ملے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تک آپ کے پاس وسیلہ نہیں آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو وسیلہ بنانے کے لیے دیکھیں، آپ ایک چیز چھوٹی سی سوچیں کہ اگر آپ کو کوئی بھی ہنر چاہیے تو اس کے لیے آپ کو استاد ضرور کرنا پڑے گا جو آپ کو وہ ہنر سکھائے۔ اب جب آپ اللہ کی معرفت چاہتے ہیں، مرید بننا چاہتے ہیں، مرید وہی ہوتا ہے جو اللہ کی معرفت چاہتا ہے اور پھر اپنے مرشد سے مل کے وہ جو راہ سلوک ہے، ایک پورا راستہ ہے اللہ کی معرفت کا، اس میں جہاں جو بھی کٹھن چیزیں آتی ہیں ان چیزوں کو سالو کرتے جانا، وہ سارے جوابات حاصل کرتے ہوئے جانا اور اپنی منزل تک پہنچنا۔ پھر وہ سوال جب اس کے اندر میں اٹھتے ہیں، ایک سالک کے، ایک ایسا عام بندہ، عامی جو چاہتا ہے اللہ کی معرفت، پھر وہ ڈھونڈتا ہے کسی ایسے پیر کامل، مرشد کامل، استاد کامل یا گرو کو۔ پھر وہ گرو کے پاس جاتا ہے، جب وہ کسی استاد کے پاس جا کے، گرو کے پاس جا کے چیلا بنتا ہے، استاد کے پاس جا کے شاگرد بنتا ہے، پیر اور مرشد کے پاس جا کے مرید بنتا ہے۔ وہ ایسے نہیں بنے گا جب تک اس کی بیعت نہیں کرے گا۔ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل میں یہ مان لے، اس کا یہ ایمان ہو جائے کہ یہاں سے مجھے فیض مل رہا ہے، اور واقعی اس کی نشانیاں بھی اس کو ملتی رہیں، اور جو کچھ اس کو مل رہا ہے اپنی مرشد کی طرف سے، اس کو مانتے ہوئے وہ منازل طے کرتا جائے، مختلف جگہوں سے سیکھتا کوئی بھی مسئلہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جیسے آج کل مرید ہے کہ آپ نے جا کے کسی دربار میں بیٹھا ہے اور آپ کو کہا یہ گیا ہے کہ یہ فلاں جو بڑے بڑے جبے پہن کے بڑے ایک جگہوں پہ بیٹھا ہوا ہے، بڑے صوفوں پہ اور اسٹیج پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ آپ کا مرشد ہے، آپ اس کے مرید بن جائیں۔ پھر آپ جاتے ہیں، ان سے بیعت کرتے ہیں اور پھر صرف حاضری لگتی ہے، اس کے دربار میں آپ صرف حاضری لگاتے ہیں۔ یہ نارملی طور پہ تو یہی ہو رہا ہے، لوگ جاتے ہیں حاضری لگاتے ہیں، وہاں پہ بیٹھتے ہیں، ہفتے میں 15 دن میں یا مہینے میں اپنی حاضری لگاتے ہیں، اور وہ خود کو اس مرشد کا مرید سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ کوئی بھی مرشد کامل جب تک اس بندے میں وہ تلاش کی جستجو نہیں دیکھے گا اس کو مرید نہیں بنائے گا۔ مرید تبھی بنے گا جب اس میں جستجو دیکھی جائے گی۔ جب اس میں جستجو ہے ہی نہیں تو نہ تو وہ کسی کامل مرشد کے پاس پہنچے گا، اور نہ ہی وہ کامل مرشد جو اصل مرشد ہوتا ہے، جو اصل رہبر یا رہنما ہوتا ہے، وہ اس کو بٹھائے گا ہی نہیں اپنی دربار میں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھ جائے گا کہ یہ اچھا بیٹھے، وہ نہیں بٹھائے گا، کیا وہ خود مرید 1-2 حاضری کے بعد چلا جائے گا، کیونکہ وہاں پہ اس کو کچھ ملے گا ہی نہیں، کیونکہ وہ صرف اور صرف دنیا کو دکھانے کے لیے
یہ ساری چیزیں کر رہا ہے، وہ دنیا کو دکھا رہا ہے کہ میرا مرشد ہے، میں اس کے پاس جا رہا ہوں، یہ ساری چیزیں وہ دنیا کو دکھائے گا. حالانکہ اصل جو اس کے ساتھ پرابلم ہوگا، جو اصل مرید ہوگا، وہ دنیا کو نہیں دکھائے گا، وہ اپنے آپ کی فلاح کے لیے، اصلاح کے لیے، کامیابی کے لیے وہ خود کوشش کرے گا. اور جب وہ اس بندے، اس ولی اللہ کے پاس، اس مرشد کے پاس، اس پیر کے پاس، اس استاد کے پاس، اس گرو کے پاس جب وہ جائے گا تو وہاں سے بھی اس کو وہ روشنی، وہ نور، وہ ہدایت، وہ سب کچھ چیزیں، وہ فیض ملیں گی. اور یہاں سے یہ جو مرید ہوگا، یہ جب مرشد اس کو دیکھے گا کہ وہ ساری ایبزارو کر رہا ہے، وہ اس چیز کو لے رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بس باتوں تک ہے، وہ لے رہا ہے. اور پھر مرشد بالکل اس کو اپنے یہ سمجھیں کہ جو کچھ اس کے پاس ہوگا وہ اس کو دینے کی کوشش کرے گا، اور دونوں ہاتھوں سے اپنی جو بھی اس کے پاس علم ہوگا، خدا کی طرف سے جو کچھ اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا ہوگا وہ بانٹے گا. اور وہ مزے کی بات ہے کہ مرید لے گا. تو مرید کے معنی یہ ہے کہ وہ بندہ جو راہ سلوک میں تلاش میں اپنے سوالات جو اس کے اندر میں ہیں، اپنے روح کو بیدار کرنے کے لیے جو کچھ اس کے اندر میں سوالات اٹھ رہے ہیں، ان سب کے جوابات حاصل کرنے کے لیے کوئی استاد جب ڈھونڈے گا اور اس کے پاس بیٹھے گا اور باقاعدگی سے فیض حاصل کرنے لگے گا تو اسی کو تو مرید کہا جاتا ہے. باقی بازاری مرید بھی بہت ہیں اور بازاری پیر بھی بہت ہیں. آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو کہیں گے کہ ہماری پیری مریدی میں آ جاؤ، اس مریدی میں آ جاؤ گے تو آپ کو فیض بھی ملے گا، آپ کے کام آسان ہو جائیں گے، آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور یہ میں کہہ کے میرا گلا بیٹھ گیا ہے، تھک گیا ہوں میں. اور یہ ساری چیزیں آپ سب کو جو بھی مجھے سن رہے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ کو علم ہے ان چیزوں کا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پریورٹی ایک بڑی چیز ہے. آپ کے ذہن میں جب تک یہ چیز بٹھاؤں گا نہیں، بار بار یاد دہانی نہیں دلاؤں گا، تب تک آپ اس طرف توجہ ہی نہیں دیں گے. آپ مہربانی کر کے توجہ دیں گے، اس طرف جائیں گے، دیکھیں گے، سمجھیں گے، فرق کرنے لگیں گے کہ بازارو پیر اور اصل مرشد کامل میں جو آپ فرق کریں گے. اس کے بعد فرق بھی وہی کرے گا جو اصلی مرید ہوگا. وہ ایسا بازارو مرید کبھی فرق نہیں کرے گا. جس کے اندر میں سوالات نہیں ہوں گے، صرف دنیا کو دکھانے کے لیے آئے گا نا، وہ فرق کرنے والا نہیں ہوگا. باقی ایسے سوال اٹھائے گا. مرید بڑی چیز ہوتی ہے. جب تک مرید ہی تو ہے کہ جس کی وجہ سے مرشد ہوتا ہے. اگر مرید نہ ہو تو مرشد ہی نہیں ہوگا. تو مرید ایسے سوال اٹھائے گا اور بازاروں کے سامنے، مثال کے طور پہ اصل راہ سلوک کا مسافر ایک ہے، وہ کسی کے پاس جاتا ہے اور اپنے سوالات جب بازارو پیر کے سامنے رکھے گا تو اس کے پاس جواب ہی نہیں ہوگا. جب اس کے پاس جواب ہی نہیں ہوگا تو وہ ادھر ادھر جو ہے نا ڈنڈیاں مارنا شروع کرے گا. لیکن پھر وہ مرید سمجھ جائے گا یہ جھوٹا ہے اور وہ ایسا کر کے اصل پیر کے پاس جائے گا. تو ہمیشہ یاد رکھیے، اچھا مرید ہوگا تبھی وہ صحیح پیر کامل کے پاس جائے گا. حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کیوں ڈھونڈ کے حضرت شاہ عنایت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا؟ کیونکہ وہ مرید ہی عمدہ تھا تو اس کا مرشد بھی عمدہ ہوگا. امید کرتا ہوں یہ مرید اور مرید کیا ہوتا ہے یہ سارا معاملہ کلیئر ہو گیا ہوگا. پھر بھی کوئی سوال ہو تو ضرور مجھ سے پوچھیے گا. انشاءاللہ ہم اس پہ بھی آپ کے جوابات کو بھی دیکھیں گے، اور اس پہ اگر بحث کرنے کی چیز ہوگی، اس پہ ویڈیو بنانے کا معاملہ ہوگا تو ضرور بناؤں گا میں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.